کیا پاکستان صرف 4 صوبوں کا متحمل ہو سکتا ہے اور کیا صوبائی مرکزیت کی وجہ سے چاروں صوبوں میں واقع دور دراز پسماندہ علاقوں اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا ممکن ہے کہ ملک کے لیے ناسور ثابت ہونے والے معاشی اور معاشرتی مسائل اسی انداز میں جنم لیتے رہیں اور ایک مرکزی حکومت ایک شہر میں بیٹھ کے 6 کروڑ اور 12 کروڑ کی آبادی کو سنبھالتی رہے؟ پچھلے 50 سال میں نئے صوبوں کی تشکیل کو ملٹری اور سویلین حکومت میں نے سیاسی نعرہ اور ایجنڈا تو بنایا، مگر اس پر عمل کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہی کوئی سنجیدہ کوشش۔ تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ظفر احمد انصاری کمیشن کے تحت ملک میں 35 صوبے بنانے کے خواہش مند تھے۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اپنے 7 نکاتی ایجنڈے میں پاکستان میں مزید صوبوں کی بنیاد رکھتے ہوئے ملک میں مزید 7 صوبے بنانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، لیکن فوجی حکمرانوں کے عزائم بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت نئے صوبے بنائے بغیر ہی نئے صوبے کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے۔ نئے صوبوں کی تشکیل کو ہر جماعت نے سیاسی نعرے اور انتخابی ایجنڈے کے لیے استعمال تو کیا، مگر عملاً کچھ نہیں کیا۔ نئے صوبوں کی تشکیل کے بعد NFC ایوارڈ بھی اسی طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ صوبوں میں اضافے کے بعد وفاق و صوبائی وسائل کا نیا فارمولہ ترتیب دینا ہوگا، جس سے ملک کے تمام علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بہت ہی مضبوط رائے آپ نے سنی، اور اگر ہم چاروں صوبوں کے باہمی توازن کی بات کریں تو پنجاب دیگر 3 صوبوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان سے آج تک پنجاب کے مبینہ استحصالی رویے سے چھوٹے صوبوں کو شکایت رہی ہے۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی محض ایک صوبے کی ہونا ایک بذات خود ایک غیر متوازن وفاق کی علامت ہے۔ مثال کے طور پہ قومی اسمبلی کی 272 جنرل نشستوں میں سے 148 صرف پنجاب سے ہیں اور باقی 124 نشستیں 3 صوبوں میں تقسیم ہے۔ گویا جو جماعت تخت پنجاب پر فائز ہو جائے وہ پاکستان پر حکمرانی کی مجاز ہوتی ہے۔ حیران کن طور پہ دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے پنجاب سے زیادہ ہے۔ اگر پنجاب کی آبادی کے اعتبار سے ملک کو تصور کر لیا جائے تو یہ چین، بھارت، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان، برازیل، نائجیریا اور بنگلہ دیش، روس اور میکسیکو کے بعد دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوگا۔ پوری دنیا صوبوں میں اضافے کے حوالے سے کس طرز عمل کو اپنا رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بے شک بھارت سمیت کئی ممالک میں بڑے صوبوں کے چھوٹے انتظامی یونٹ میں تبدیل کر کے نہ صرف سرکاری معیشت کو کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملی ہے، بلکہ سرکاری اخراجات میں کمی ہوئی ہے اور صوبے بڑھانے کا بھارت میں بہت شاندار رہا ہے تجربہ۔ بھارت میں نئے صوبوں کے لیے الگ سے کمیشن بنایا گیا تھا جو مستقل طور پہ کام کرتا رہتا ہے۔ پچھلے 50 برسوں کے دوران بھارت میں کئی نئے صوبے بنے ہیں، لسانی بنیاد پر کئی صوبے بنتے ہیں اور انتظامی بنیاد پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ 1966 میں بھارتی پنجاب کو قانون سازی کر کے 3 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک صوبے کا نام پنجاب ہی رہا، دوسرے صوبے کا نام ہریانہ اور تیسرے صوبے کا نام ہماچل پردیش رکھا گیا، جبکہ مشرقی پنجاب کے اہم ترین کاروباری مرکز چندی گڑھ کو وفاق کے زیر انتظام کر دیا گیا۔ بہت ہی ایک شاندار تجربہ رہا ہے بھارت میں، لیکن پاکستان کی ترقی ناممکن ہے 4 صوبوں میں اگر ہم اپنے اختیارات کو اور وسائل کو محیط کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے پھیلائیں گے نہیں، صوبوں کو تقسیم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں انتظامی بنیاد پر ان کو تقسیم کرنا پڑے اور ایسے یونٹ بنانے پڑے جو کہ کام کرنے کے لیے خود مختار ہوں اور ان کے پاس اپنے وسائل ہوں اور عوام سے ان کا اس علاقے کی عوام سے ان کا براہ راست تعلق ہو اور وہیں سے وہ ان کو اختیار ملے اور وہیں سے ان کو قوت اور عوامی قوت اور جمہوری قوت ہے۔ کمرشل بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس بحران کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے کہ پاکستان صرف 4 صوبوں میں تقسیم نہ ہو بلکہ اسے چھوٹے انتظامی صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر یہاں پر تقسیم ہو اور پھر اختیارات اور وسائل کی تقسیم ہو اور عوام کو اپنا حق مل سکے ان کے دروازے پر۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی دینی ہے تو 4 صوبوں کو تقسیم کرنا ہوگا اور ہر لحاظ سے اس کی تقسیم جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔